السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 91 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صحیح معنوں میں کامیاب انسان کون؟ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، تحقیق اس شخص نے فلاح پائی جس نے خالص کر لیا اپنے دل کو ایمان کے لیے، وجعل قلبہ سلیما، اور اس نے اپنے دل کو درست دل یعنی تسلیم کرنے والا، مان لینے والا دل بنا لیا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور اس کی زبان سچ بولنے والی ہو گئی، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اور اس نے اپنے نفس کو اطمینان والا بنا لیا، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، اور اس نے اپنی عادت کو، اپنے اخلاق کو درست کر لیا، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، اس نے اپنے کانوں کو سننے والا بنا لیا، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، اور اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھنے والا بنا لیا۔ یعنی اس حدیث میں کامیابی پانے والے شخص کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا قد افلح، اس شخص نے فلاح پائی، کامیابی پائی۔ ظاہر بات ہے کہ کامیابی کا لفظ ہی ایسا ہے کہ ہر شخص کی توجہ اس لفظ کو سننے کے بعد اس پر ہو جاتی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کوئی شخص بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ انسان تو انسان رہے، جانور بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے بہترین اصول قرآن مجید میں بھی بتائے اور احادیث کے ذریعے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دیے۔ اس حدیث میں کامیابی کے جو اصول بتائے جا رہے ہیں وہ قرآن مجید کے بتائے گئے اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی، من اخلص قلبہ، کہ جس شخص نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، یعنی اس نے اپنے دل کے اندر ایمان کے علاوہ اور کوئی بات ٹھہرنے نہیں دی، کہ وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ اس کام سے رک جاتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کے معاملات، اس کی خوشیاں، اس کی غمیاں، اس کی تنہائی، اس کی مجلس، سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، گویا اس کی ساری زندگی اسلام کے سانچے کے اندر ہی ڈھلی ہوئی ہے۔ من اخلص قلبہ للایمان، جس نے اپنے دل کے اندر ایمان کو جگہ دے دی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ دوسری صفت بیان کی گئی ہے، وجعل قلبہ سلیما، کہ اس نے اپنے دل کو تسلیم کرنے والا بنا لیا، کہ جیسے ہی اللہ کا حکم سنا، اللہ کے رسول کا حکم سنا، فوراً اس کو تسلیم کر لیا، بلا چوں چراں، بغیر سوچے۔ کیونکہ انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ دین کے معاملات میں اپنی عقل کو استعمال کرے اور یہ کہے کہ اس بات کو میری عقل مانتی ہے اور اس بات کو نہیں مانتی، یا اپنی زبان سے نہ بھی کہے تو دل میں اگر وہ یہ بات لے آئے، یعنی کوئی بھی حکم سنتا ہے تو سننے کے بعد وہ دل میں یہ سوچے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ تو بڑا مشکل ہے، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، تو وہ سمجھے کہ اس کا دل سلیم نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی حکم اور کسی بھی دین کے مسئلے کو سننے کے بعد وہ فوراً یہ سوچے
کہ میں اس کے اوپر کس طریقے سے عمل کر سکتی ہوں، میں کیا رستہ اختیار کروں، مجھے کیا کیا کام چھوڑنے پڑیں گے اور کیا صورت مجھے بنانی پڑے گی، اور پھر بہت جلدی اس حکم پر عمل کر گزرے۔ اگر فوراً عمل کا ہے مسئلہ تو فوراً کر لے، اگر کوئی عملی صورت ہے تو اس کو اپنے عمل میں لا کر اپنے آپ کو اس پر مضبوط کر لے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی بہترین مثال ہیں کہ جیسے ہی ان کو اللہ کے حکم کی خبر ملتی تھی وہ فوراً اپنے عمل کو بدل دیتے تھے۔ جس طرح ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو کیوں رکھتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے پھینک دینے کے بعد صحابہ کرام نے اس کو اس بات کی طرف رغبت دلائی کہ تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو جس کو نبی علیہ السلام نے پھینک دیا ہے، اس کو اٹھا لو اور اس کو بیچ دینا یا کسی عورت کو دے دینا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے میں وہ نہیں پکڑوں گا۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے کوئی حکم سنتے تھے تو اپنے عمل کو فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ اور جس طرح شراب کے بارے میں حکم آتا ہے کہ جب شراب حرام ہوئی ہے تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمانوں کی میزبانی شراب سے کی جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، لیکن جب گلی میں ایک آواز اس شخص کی سنائی دی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کرنے کے لیے مقرر تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ دیکھو کہ باہر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہر وقت اس بات کے منتظر رہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اعلان ہو تو فوراً اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بیٹے نے آ کر بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مٹکا جس میں شراب ہے اس کو باہر لے جاؤ اور اس کے پیندے میں پتھر مار دو تاکہ یہ مٹکا بھی ختم ہو جائے اور شراب بھی۔ تو یہ ہے استقامت، یہ ہے دل کا سلیم ہونا۔ اس طرح بے شمار مثالیں اور بھی ہمیں صحابہ کرام کے دور سے ملتی ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنے دل کو تسلیم کرنے والا بنا لیا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور اس نے اپنی زبان کو سچا بنا لیا۔ یہ تیسری صفت ہے، یعنی اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آتا چاہے اس کی جان چلی جائے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب وہ جنگ خیبر سے پیچھے رہ گئے تھے، جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ناراضگی کو قبول کر لیا، تقریباً 50 دن کی جان لیوا پریشانی برداشت کر لی، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نقصان اٹھا لیتے تھے لیکن چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اپنی عزت بنانے کے لیے یا کسی مجلس کو ہنسانے کے لیے یا کسی کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے ہم لوگ بڑی آسانی سے ایک نہیں کئی جھوٹ بول جاتے ہیں، اور پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بول جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ اس کو نقصان پہنچے یا نفع، وہ شخص سچ بولنے والا ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ تو کڑوی کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس کو بدمزہ کر دیا جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے لیکن سچ ہی بولا جائے۔ یہ مومن کی تیسری صفت ہے جو اس کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اپنے نفس کو اطمینان والا بنا لے، یعنی جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ بیمار ہے، کمزور ہے، یا اگر وہ صحت مند ہے تو شکر پر اپنے آپ کو اطمینان دلائے۔ دولت مند ہے
تو دولت مندی پر اللہ کا شکر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرے، مزید کی ہوس نہ کرے۔ اگر غریب ہے تو غربت کے اوپر اپنے آپ کو اطمینان دلائے۔ غم زدہ ہے یعنی اپنے حالات سے وہ مطابقت کر لے، معاہدہ کر لے کہ جو میرے حالات ہیں میری قسمت میں ایسے ہی تھا، یہ میرے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا، تو جب میرے لیے ایسے ہی لکھا تھا تو پھر اب میں کیا کروں؟ اب میں اس کے اوپر صبر کروں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر حاصل کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے تو پھر یہ دل میں خیال کرے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری قسمت میں یہ نعمت لکھی تھی، اور مجھے اس میں فخر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی اپنائے اور اپنی اس نعمت کو جس طرح بھی ہو سکے دین پر خرچ کرے۔ مثلاً صحت ہے تو عبادت کرے، دولت ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فراوانی ہے، کشادگی ہے، خوشی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں بانٹنے کی کوشش کرے۔ تو یہ مومن کی چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت اس حدیث میں یہ بتائی وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، کہ اس کی عادت میں استقامت ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کئی طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور دیر سے ان کا غصہ جاتا ہے، فرمایا یہ اچھے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ اچھے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نیکی کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ اس طرح نبی الاسلام نے مختلف اقسام اس حدیث میں لوگوں کی بتائیں۔ تو اپنی طبیعت کے اندر استقامت پیدا کی جائے، نہ تو جلد بازی ہو اور نہ ہی اتنا ڈھیلا پن ہو کہ وہ ایک عیب بن جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو نماز کے لیے جانے کی تلقین کی تو فرمایا کہ علیکم السکینہ، تسکین کو اپناؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ علیکم السکینہ، علیکم السکینہ، تسکین سے چلو، تسکین سے چلو۔ نماز کے لیے فرمایا کہ دوڑتے بھاگتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ بڑے آرام سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ چل کے آؤ۔ ہم پیچھے حدیث پڑھ آئے ہیں کہ آپ نے اشج عبد القیس کو فرمایا تھا کہ تیری جو متانت ہے، سنجیدگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ تو یہ ہے وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، کہ یعنی جلد بازی، جوشیلا پن، یہ چیزیں اپنے موقعوں پہ اچھی لگتی ہیں لیکن بے موقع یہ چیزیں عیب بن جاتی ہیں۔ تو یہ مومن کی پانچویں صفت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ چھٹی صفت یہ بتائی وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، کہ اپنے کانوں کو سننے والا بنائے۔ اب کان تو سنتے ہی ہیں، لیکن کیا مطلب ہے یہاں کہ نیکی کی بات سننے والا، گانے کی بجائے تلاوت، قوالیوں کی بجائے چلیں کوئی اچھی چیز سن لے، کوئی تقریر سن لے، کسی کا درس سن لے، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ہلکی آواز میں تلاوت لگا دیں۔ جن گھروں میں گانے سننے کی اور سارا دن گانے لگے رہنے کی عادت ہے وہ اپنی عادت کو بدلیں، اور یہ یاد رکھیں کہ انسان کی طبیعت میں خلا نہیں ہے، طبیعت خالی نہیں رہ سکتی۔ جو چیز اگر گناہ ہے نا تو گناہ کی جگہ پر نیکی وہاں رکھیں گے تو سکون ملے گا۔ اگر ہم کہیں کہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر نیکی بھی نہ لے کے آئیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گانے اور موسیقی سارا دن لگائے رہنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ چند دن اسلامی ترانے لگا لیں جن کے اندر موسیقی کی آواز نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس عادت کو بدل کے آپ عربی ترانوں پہ لے آئیں، عربی ترانوں سے تلاوت پہ لے آئیں۔ گھر کے بچے سارے افراد اس سے مانوس رہیں گے اور ماحول کے اندر کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہیں آئے گی۔ تو اپنے کانوں کو دین سننے والا بنائے۔ وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، یہ ساتویں صفت بیان کی ہے کہ اپنی آنکھوں کو دیکھنے والا، یعنی کیا دیکھے؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے، اللہ کی توحید کو پہچانے، اللہ کے دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پڑھے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ دنیا پر اس طرح کے ہیں کہ جن کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ عقل نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ لا یرجعون، یہ دین کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو ہم اپنے کانوں کو
آنکھوں کو، جسمانی قوتوں کو دین کے لیے خرچ کریں۔ تو اس حدیث میں یہ چند صفات جو بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ کسی شخص کے اندر ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے تو فرمایا قد افلح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی ضمانت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ ایک ایسی ضمانت ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، جس کے خلاف ہونے کا خطرہ نہیں ہے، کہ اگر ایک شخص ان ساری صفات کو پیدا کرے، ایماندار بھی ہو، پھر وہ قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی زبان سے سچی کسی اور کی زبان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ آج ہم حدیث نمبر 92 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مسلمان کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوت والا مومن، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے ایسے مومن سے جو کمزور ہے۔ وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اس کام کو کرو، اس کام کی حرص رکھو، خواہش رکھو جو نفع یاب ہو، یعنی یہاں اخروی نفع مراد ہے، آخرت کا نفع۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو۔ ولا توجز، اور عاجز نہ آ جاؤ، یعنی ہمت نہ ہارو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچے تو ایسے نہ کہو، لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ، لیکن یہ بات کہو کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا۔ ما شاء فعل، اس نے جو چاہا کیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، بس بے شک کلمہ لو، یعنی یہ اگر مگر کہنا، یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دو کیفیات بیان کی ہیں۔ یہ کیفیات جسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور ایمان کی بھی، یعنی ایک ہے مومن القوی اور دوسرا ہے مومن الضعیف، کہ قوی اور طاقتور مومن بہتر ہے کمزور اور ضعیف مومن سے۔ اگر ہم اس سے مراد جسمانی قوت لیں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک صحت مند شخص جس طرح سے نیکی کر سکتا ہے، کمزور اور بیمار نہیں کر سکتا۔ تو ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ جسم، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کو درست رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یعنی اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کی دلیل ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے جس میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آخر خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے کہ جس کا دل چاہے ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ لے، یا اپنی جان، اپنی گردن ہی کٹوا دے، یا اور کوئی اپنے اس جسم کے اوپر تبدیلیاں کرتا پھرے، جس طرح آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے، دانتوں کو اکھیڑ دینا، یا ابروؤں کے بال اکھیڑ دینا، تل بھر لینا، یا سرجری کے ذریعے اپنی شکل بدلوا لینا، یا پھر جس طرح آج کل ایک یہ نئی بیماری ہے تو پرانی، لیکن اب پھر سے سر اٹھا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، کہ مرد عورت اور عورت مرد بن رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ ہماری اس ایمانت کی ادائیگی کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی تبدیلیاں اپنے اس جسم میں کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اپنی خوراک کو اس طرح کا رکھنا کہ جس سے صحت درست رہے۔ بعض لوگ زبان کے چسکے کے لیے
سب کچھ کھاتے جاتے ہیں اور پھر ہسپتالوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ شرعی احکامات کے بھی خلاف ہے کہ ہمیں وہ چیز کھانی چاہیے جس سے ہماری صحت درست رہے، تاکہ ہماری نماز روزہ باقی ہمارے اعمال ہم سے ادا ہو سکیں۔ اور ایسے ہی بعض لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اتنا کھائیں جتنا ہضم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھانے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ ہنی ام مریئا، صحت اور مناسب طریقے سے کھاؤ، یعنی اپنی بھوک کا کچھ حصہ چھوڑ دو۔ بہت پیٹ نہ بھرو کہ سانس تنگ ہو جائے، کہ اس سے انسان آہستہ آہستہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو تھوڑی سی طب پڑھا دینی چاہیے، کیونکہ آج کل یہ میڈیکل لائن میں اگرچہ ابتدائی چیزوں میں صحت کے اصول اور سب کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر ٹیسٹ اور جو ادویات کی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے۔ طب میں انسان کے جسم کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جسم کیا ہے اور اس کو کیسے رکھنا ہے۔ بہرحال چاہے یعنی میڈیکل تعلیم ہو یا طب کی تعلیم ہو، اپنی اولاد کو تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بھی سمجھانا چاہیے کہ کس چیز کا کیا اثر ہے، اور کس سبزی اور کس پھل کا کیا مزاج ہے، کون سی چیزیں گرم ہیں، کون سی ٹھنڈی ہیں، اور ہمارے موافق کی کون سی چیز ہے۔ ہم کیا کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے، کیونکہ سب لوگ ایک طرح کی خوراک نہیں کھا سکتے۔ تو ایسی خوراک کھائیں جس سے صحت بحال رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی حفاظت ہو سکے۔ اور سونے اور جاگنے کے اوقات کو درست کیا جائے، کیونکہ راتوں کو جاگنا، دن کو سونا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے انسان کی صحت برباد ہو جاتی ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننے والے اسٹوڈنٹ یا انجینئر اور اس قسم کے جو بھاری قسم کے کورسز کرتے ہیں، ان کی یہ عادت بلکہ فخریہ عادت ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ لوگ خود ہی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رات کو یوں جاگنا انسان کی صحت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کے لیے جاگتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ساری رات جاگتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ حَقًّا، کہ تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے، اور فرمایا کہ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے یعنی بیوی ہے یا بیوی کے لیے خامند کا بھی حق ہے، بچوں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے۔ آتی کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ مطلب یہ ہے کہ یوں مسلسل راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور فرمایا کہ رات کا پہلا پہر سو جاؤ اور پچھلے پہر میں اٹھو اور عبادت کرو۔ میرا یہ مشورہ ہے ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جو پہلا پہر جاگ کر پڑھتے ہیں اور پچھلے پہر سو جاتے ہیں، کہ وہ اگر پہلا پہر سو جائیں اور پچھلا پہر جاگ کر اپنی تعلیم کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگی۔ تو المومن القوی یعنی صحت مند مومن، یہ کمزور اور بیمار مومن سے بہتر ہے، کیونکہ بیمار مومن وہ روزہ بھی زیادہ نہیں رکھ سکتا، قیام بھی لمبا نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک عبادت نہیں کر سکتا، جبکہ قوت والا یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم ایمان کی قوت ہے، یعنی جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے، اور ایمان کی مضبوطی نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عمل اچھے کرے گا تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری میں یہ باب رکھا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یعنی اگر ہم گناہ کریں گے تو بہت ایمان کے بلند مرتبے سے ہم نیچے آ سکتے ہیں، اور اگر ہم نیک کام کریں گے
تو ایمان کے پست درجے سے ہم بہت بلندی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اگر ہم بلندی پہ پہنچ جائیں گے تو پھر نیچے نہیں آ سکیں گے، یا ہم کمتر ہیں تو بلندتر نہیں ہو سکیں گے، نہیں، یہ ہر روز دن میں کئی بار بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مثلاً بعض اعمال ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ پڑی ہوئی تہجد، رکھے ہوئے روزے یا صدقے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، حج جیسی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو قوی کرنے کے لیے ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ میں وہ کام کروں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہے، اور ان کاموں سے بچوں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اس حدیث کے اگلے حصے میں نبی علیہ السلام کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، وہ کام کرو جو تمہیں نفع دے۔ اس سے آخرت کا نفع بھی مراد ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو کام کرنے کا فائدہ ہے وہ کر لو، فضول کام نہ کرو۔ اب دیکھیں کہ اگر گھر کا ساز و سامان تھوڑا ہوگا تو ہم اس کی صفائی یا ان چیزوں کی سیٹنگ بہت جلدی کر لیں گے۔ اگر بہت زیادہ ہوگا تو اس میں بہت دیر لگے گی۔ بعض لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں جوتوں کے، بعض شوقین ہوتے ہیں کپڑوں کے، بعض زیورات کے، بعض ساری چیزوں کے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر کسی کے 10 سوٹ ہیں تو وہ ان کو 10 کو سنبھالنے میں 5-5 منٹ بھی اگر ایک پہ لگائے تو 50 منٹ، اور جس کے 2-3 ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے تو 15-20 منٹ لگیں گے، وقت بچ گیا نا۔ اسی طرح گھروں میں ڈیکوریشن کی ایسی چیزیں جن کی صفائی ستھرائی، ان کو رکھنے پر، خریدنے پر بہت سی رقم خرچ آتی ہے، پھر اس کی حفاظت پر بہت سا وقت خرچ آتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں معاملات کہ ان کی حفاظت پر کچھ رقم بھی خرچ آتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ گھر کے پردے، گھر کی چادریں، بیڈ شیٹیں، دروازے، گھر کا رنگ روغن اور کھانے پینے کی اشیاء، کچن کے سارے معاملات تیار کرتے وقت اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ وہ کام کریں جس کو جلدی سمیٹا جا سکے، تاکہ اپنا یہ قیمتی وقت ہم بچا کر نماز میں وقت لگائیں۔ جو نماز ہم نے 3 منٹ میں 4 منٹ میں پڑھنی ہے وہ ہم 15-20 منٹ میں پڑھ لیں، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی ہے۔ جو گھر کے اوپر ہم اپنا وقت صرف کر دیں گے وہ بے فائدہ ہے۔ ضرورت کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، لیکن غیر ضروری چیزوں کو اکٹھا کرنا یہ نفع کی بات نہیں ہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احرص علی ما ینفعک، کہ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، گھر کے سامان، برتن، باقی سب چیزوں کو مختصر کریں، زیورات کو مختصر کریں کہ ان سے انسان وقت بچا کر بہت سا نفع حاصل کر سکتا ہے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّہ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی نیکی کا کام کرنا ہو یا دنیا کا۔ کھانا بنانے لگی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بنائیں، اللہ سے مدد مانگ کے بنائیں، جلدی بن جائے گا، ذائقے دار ہوگا، کھائیں گے تو سارے پسند کریں گے، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ تو مرد حضرات ہیں وہ دکان پر جائیں، کاروبار کریں، جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگیں، ایسی دعائیں پڑھیں جن میں مدد ہے، صبح شام کے اذکار پڑھیں، ان سے بہت مدد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر کام کرتے وقت اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میری مدد فرما، حتیٰ کہ نیکی کا کام کرتے وقت بھی۔ روزہ رکھا ہے تو اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس روزے کو آسان کر دے اور میرے لیے یہ آخرت میں ذخیرہ کر دے اس کو، اور اس کو قبول فرما لے۔ جو دل چاہے مانگ لیں دعا، ایسے ہی ہر نیکی پر ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ اس کے کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر آسانی پیدا کرے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھیں، اس سے انسان کی سارے دن کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سارے دن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتی، آپ اذکار پڑھیں گی تو ان میں ہر ذکر کے ساتھ اس کی فضیلت لکھی ہوتی ہے۔ اور اللہ سے مدد کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، جسے ہم کہتے ہیں اشراق کی نماز، اور اگر ذرا دن چڑھے پڑھیں تو 4 پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھنے والا
اس کے لیے کہا کہ اگر وہ فجر سے سورج نکلنے تک جاگتا رہے تو اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے، اور اگر کوئی دن چڑھے دھوپ تیز ہونے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے، یعنی ہر کام میں اس کے ساتھ مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ مدد حاصل کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ ولا تعجز، عاجز نہ آ جاؤ، یہ نبی علیہ السلام کی تیسری نصیحت ہے۔ عاجز نہ آ جاؤ، تھک ہار کے نہ چھوڑ دو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک صورت یاد کرنی شروع کی، 2-4 دفعہ پڑھی، دیکھا کہ نہیں یہ تو مشکل ہے، چھوڑ دیا۔ نہیں، چھوڑو نہیں، لگے رہو، لگے رہو۔ دعائیں یاد کرنی ہیں، نہیں ہوتی تو کرتے رہو۔ میں ایک ایسی ضعیف خاتون کو جانتی ہوں، اب وہ حیات نہیں ہیں، فوت ہو گئی ہیں، کہ انہوں نے ان کو یعنی عمر کی وجہ سے وہ دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ روزانہ کتاب کو پکڑ کے ہاتھ میں دعائیں پڑھنی شروع کر دی۔ چند دن اوپر سے دیکھ کر پڑھیں تو زبانی یاد کرنی آسان ہو گئی۔ ایسے ہی انہوں نے بہت بڑی عمر میں یعنی کچھ پارے یاد کیے، تو اس کا بھی طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس پارے کو اتنا کثرت سے پڑھا، دیکھ کے، نماز میں بھی دیکھ کے پڑھ رہی ہیں، نماز کے بغیر بھی پڑھ رہی ہیں، کہ اس کا یاد کرنا آسان ہو گیا۔ عاجز آنے سے پہلے آپ ایک چیونٹی کو دیکھیں جو ایک دانے کو لے کر چلتی ہے، گر پڑتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، کئی دفعہ گرتی ہے، بالآخر اس کو اپنے بل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک چیونٹی کامیاب ہو سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا؟ انشاءاللہ انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ تو تھک ہار کے کسی بھی نیکی کو، دعا کو، کسی کام کو مت چھوڑو، بلکہ اللہ سے ہمت مانگو اور کر گزرو۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے، یہ چوتھی نصیحت ہے، تو یہ نہ کہو کہ ہائے میں ایسے کر لیتی تو ایسے ہو جاتا۔ البتہ یہ بات نیکی کے کام میں کہی جا سکتی ہے کہ ہائے میں جمعہ پڑھ آتی تو مجھے اتنا اجر ملتا، آج میں اٹھ جاتی تو میں روزہ رکھ لیتی، آج مجھے میری آنکھ کھل جاتی تو میں تہجد پڑھ لیتی، میں یہ وقت ضائع نہ کرتی تو میں قرآن کا پارہ پڑھ لیتی۔ یہاں یہ افسوس قابل حسن ہے، قابل ذکر ہے، اور یہ انسان کو نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن دنیاوی کاموں میں یہ کہنا کہ میں ایسے کر لیتی تو ایسے ہو جاتا، اس سے انسان کے اندر مایوسی آتی ہے، نا امیدی آتی ہے، اور مایوسی اور نا امیدی یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور یہ فرمایا کہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے ایسے ہی مقدر کیا تھا، ایسے ہی اللہ نے لکھا تھا، اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔